آپ نے اکثر سنا ہوگا صوفیہ اکرام کی جو تعلیم ہے اس میں خاموشی کا یا جسے مون ورت کہا جائے بہت بڑا کردار ہے۔ خاموش رہنا اصل میں روحانیت کو طاقت دینے کے لیے ہی یہ مون ورت یا خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ انسان جتنا خاموش رہے گا اس کے جسم میں جو ساؤنڈ کی وائبریشن ہے وہ کم ہوگی، اور اس وائبریشن کے نہ ہونے سے روح پہ کوئی برے اثرات نہیں ہوں گے۔ جتنا انسان بولتا ہے، جتنے بات کرتا جاتا ہے، اپنے میموریز کا استعمال کرتا ہے تو ایک فلو بن جاتا ہے۔ اس فلو سے جو ہم بات کرتے ہیں، جو بھی لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ وہ لفظ آپ کا پورے کائنات کا چکر لگا کے اور اپنی وائبریشن چھوڑتا ہے، اور وہ وائبریشن واپس آپ پہ آ کے لگتی ہے۔ تو سوچئے، ہم جتنا بھی بولتے ہیں اس میں فضول 90% ہم فضول بولتے ہیں، اور وہ فضول باتیں جب بولی جائیں گی اور وہ واپس آ کے وائبریشن ہمارے جسم کو یا ہماری روح پہ ٹکرائے گی تو کیا اثر پڑے گا؟ تو اس کا نیگیٹو ہی اثر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے، بہت سارے ایسے مشاہدے ہیں۔ میں اگر بات کرنے پہ آؤں تو ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن مدعا یہ نہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خاموش رہنے سے ہمارے روح پہ برے اثرات نہیں آتے، اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ کہا جائے کہ خاموشی روح کی غذا ہے یا اس کو نرش کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسا میں نے ویڈیو کی شروع میں ہی کہا تھا، مون ورت یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مون ورت اصل میں سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندوازم میں بہت یوز کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے سانت ہیں اور سادھو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مون ورت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہفتے میں ایک دن وہ خاموش رہتے ہیں، اور اس کا جو لابھ بتایا جاتا ہے، لابھ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی روحانیت میں بہت طاقت آئے گی، اسٹرانگ ہوں گے روحانی طور پہ، نفس پہ کنٹرول ہوگا۔ دیکھیں، جب میں روحانیت کو طاقت دینے کی بات کرتا ہوں، نرش کرنے کی بات کرتا ہوں، تو یہ ڈائریکٹلی آپ سمجھیں کہ نفس کو کنٹرول ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سادھو سنت یا یوگی صوفی، یہ سب جو فقیر لوگ ہیں جنہیں ہم اللہ والے کہتے ہیں یا ولی اللہ کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں، ان سب ہستیوں نے خاموشی کا سہارا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی جنگل چلا گیا، مہاتما گوتم بدھ جنگل چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں بیٹھا کرتے تھے، یا ایسے صوفیہ اکرام آپ نے سنے ہوں گے جو پہاڑوں پہ، جنگلوں پہ اکیلا ہی پسند کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے تھے تو وہ خاموشی ہوتے تھے، اور خاموشی کیا کرتی ہے، آپ کو ایک راستہ دیتی ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں۔ جب آپ اپنے اندر جھانکیں گے آپ کو ایک ٹائم ملے گا، جب خاموش ہوں گے تو آپ اپنے اندر دیکھیں گے، جو اندر کا شور ہے پھر وہ سنیں گے اور اس کو خاموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی پریکٹسز اور یہی مشاہدے ان سب مہان لوگوں نے کی۔ پھر ہم نے ہمارے جیسے یہ آج کل کے جو لوگ ہیں یوٹیوب پہ آ کے اپنے آپ کو بڑے
وہ اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، پھر وہ غلط سلط باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے صوفیہ اکرام نے جو ہے نا وہ دنیا کو ترک کر دیا، دنیا چھوڑ دی، پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گئے، یا شہروں کو چھوڑ دیا، جنگل میں جنگل بسایا. تو ان چیزوں کا تعلق خاموشی سے ہے. وہ کچھ وقت کے لیے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چلے گئے. ہاں کچھ ایسی شخصیت ہیں جیسے مہاتما گوتم بدھ ہیں، انہوں نے کوئی کہتا ہے 13 سال 15 سال یا 20 سال وہ جنگلوں میں رہے. اصل مقصد شور سے دور ہو جانا. یہ جو مصنوعی شور ہے، اس سے نہ ہم خود بولیں نہ ہم خود سنیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مون ورت مطلب خاموش بھی رہتے ہیں اور آپ شور بھی نہیں سنتے. نہ ان پٹ ہے نہ آؤٹ پٹ ہے. اور آپ اپنے اندر کی جو کتاب ہے، جو اپنے اندر شور چل رہا ہے، جو اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ جھانک رہے ہیں. یہ بہت بڑا مشاہدہ ہے. سمندر کو دیکھ رہے ہو، پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، ستاروں کو دیکھ رہے ہو، جنگلوں میں دیکھ رہے ہو. یہ باہر کی دنیا ہے. کبھی اپنے اندر کو دیکھو، کیا چل رہا ہے، کیا ٹوٹ رہا ہے، کیا جڑ رہا ہے. ہر پل، ہر لمحہ اندر میں کچھ ٹوٹتا ہے، کچھ مرتا ہے، کچھ نیا پیدا ہوتا ہے. خیالات اسپیڈ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کبھی ان پہ بھی دھیان دو کہ جو ایک خیال سے دوسرے خیال، پھر تیسرا خیال، ان خیالوں کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بھی دیکھو. اس گیپ پہ ایک گیپ سے پھر دوسرے گیپ میں آئے، تیسرے گیپ میں آئے. یہ بہت بڑی ریاضت ہے. اور یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے آپ میڈیٹیشن ہو، مراقبہ، یا کوئی بھی ایسی عبادت ہو یا روحانی مشق ہو، وہ سب چیز آپ ایک تو خاموش جگہ پہ جہاں پہ بالکل سناٹا ہو وہاں، اور خود بھی بات نہ کریں، شور کا کوئی بھی کانسیپٹ ہی نہ ہو، شانت بالکل چپ چاپ چیزیں ہوں. وہاں پہ آپ اپنا مشاہدہ شروع کریں. روحانی طاقت آپ کو ملے گی. آپ فیل کریں گے کہ آپ میں ایک عجیب قسم کی انرجی آ گئی، ایک ایسی انرجی جو کسی وٹامن سے، کسی پروٹین سے، کسی ایسی چیز سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ کو خاموش رہنے سے اور یہی مشق کرنے سے آپ کی روحانیت میں بہت بڑی طاقت آ جائے گی.